نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا گھر اللہ کے خوف پر، تقوی پر قائم ہے یا وقتی مفاد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ یہ آیت خاندانی احکام سے پہلے تقوی کا حکم دیتی ہے۔ گویا بتا دیا گیا کہ خاندان کی بنیاد قانون سے پہلے تقوی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یعنی اصل دینداری گھر کے ماحول سے پہچانی جاتی ہے۔ آج اکثر گھر محبت کے بجائے مفاد پر قائم ہے۔ لوگ نکاح کرتے ہیں سہولت کے لیے، تعلقات رکھتے ہیں مالی مفادات کے لیے، اور رشتے معاشرتی دباؤ کے لیے نبھائے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ وہ یہ کہ دین کو رسم سمجھ لینا، دین کی روح پیش نظر نہ ہونا، دنیا کو اصل مقصد بنا لینا اور اپنے نفس کو اپنا حاکم بنا لینا، جو نفس کہے اسی کے مطابق عمل کرے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ معمولی بات پر گھروں میں شوہر بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، بچے اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، بھائی بہنوں میں جائیداد کے جھگڑے ہیں، گھروں میں سکون کا فقدان ہو گیا ہے۔ ایسا گھر بظاہر آباد تو ہوتا ہے مگر روحانی طور پر ویران ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے اسباب یہ ہیں کہ تقوی کی کمی، یعنی اللہ کی نگرانی کا احساس وہ دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ضد اور انا، اور یہ کہ میں ہی کیوں جھکوں کا رویہ۔ تیسرا یہ کہ گھروں میں اجتماعی عبادات کا نہ ہونا، مثلا نماز ہے، ذکر ہے، دعا ہے اور باقی اعمال ہیں۔ جب یہ نہیں ہوں گے وہاں یہ کیفیت ہوگی۔ چوتھا یہ کہ مادیت پر مبنی جو معاشرہ ہے، جہاں پر کامیابی کا معیار مال ہے، اس کے اثرات گھر پر پڑتے ہیں، افراد پر پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف، انتشار اور ایک دوسرے کے حق تلفی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ گھر میں نماز کی پابندی کا اہتمام ہو، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کم سے کم ایک آیت اور ایک حدیث کا تذکرہ ہو۔ ہفتہ وار جائزہ لیا جائے کہ کیا میں نے اس ہفتے گھر والوں کے ساتھ نرمی اختیار کی ہے۔ تیسرا یہ کہ گھر میں اسلامی گفتگو کو عام کرے، لڑائی کے وقت خاموشی اختیار کرے، اور ہر رشتہ نبھاتے وقت دل میں نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ رشتہ نبھا رہا ہوں۔ اس موقع پر چند احتسابی سوالات ہر شخص اپنا جائزہ اس میں لے لے۔ وہ یہ کہ کیا میرا گھر عبادت کا ماحول رکھتا ہے؟ کیا میں اختلاف میں بھی عدل کرتا ہوں؟ اور اگر آج میرا احتساب ہو جائے تو کیا میرے گھر والے میرے حق میں گواہی دیں گے؟ اس میں ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بھی بن سکتا ہے اور جہنم کی جھلک بھی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد سے جواب دہی ہوگی۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، شوہر اپنے گھر کے بیوی اور بچوں کے بارے میں اللہ کو جواب دہ ہوگا، اور ماں اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کو جواب دہ ہوگی۔ اگر گھر درست ہو گیا تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کو تقوی کی بنیاد عطا فرما اور ہمیں باہمی محبت، عدل اور نرمی نصیب فرما، ہمارے گھروں کو سکون، رحمت اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔